بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ وائٹ ہاؤس نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے ساتھ بات چیت میں پیش رفت ہوئی ہے، تاہم معاہدے میں ابھی دوری ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی انتظامیہ ایران کے ساتھ اپنی مصروفیات میں سفارتکاری کے استعمال پر زور دے رہی ہیں اور سمجھوتے تک پہنچنے کو ترجیحی آپشن سمجھتی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے ساتھ بات چیت میں پیش رفت تو ضرور ہوئی ہے، لیکن ہم ابھی تک کسی معاہدے تک پہنچنے سے بہت دور ہیں۔ روس نے کہا ہے کہ دھمکیاں اور بلیک میلنگ سے ایران کے جوہری مذاکرات کی کامیابی میں مدد نہیں ملے گی۔ روس کا یہ بھی کہنا ہے کہ روس ایرانی جوہری فائل پر مذاکرات میں سہولت فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ روس نے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے بارے میں کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والے مذاکرات کا موضوع ایرانی جوہری مسئلے کا حل ہے۔ مذاکرات کے نتائج کی پیشگوئی کرنا غلط ہے۔ روس کا یہ بھی کہنا ہے کہ روس نے پہلے ایران سے اضافی افزودہ یورینیم حاصل کرنے کے لیے اپنی تیاری کا اعلان کیا ہے۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی فوج اس ہفتے کے آخر تک ایران پر حملہ کر سکتی ہے، تاہم صدر ٹرمپ نے اس بارے میں ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ امریکی میڈیا نے یہ بھی حوالہ دیا ہے کہ اس کارروائی پر غور و فکر میں کافی وقت صرف کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی مختلف عسکری اور سیاسی پہلوؤں کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ بھی اس بارے میں بہت زیادہ وقت سوچنے میں گزار رہے ہیں۔ امریکی میڈیا نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ فوجی اہلکار اپنی تیاریاں مکمل کر چکے ہیں اور خطے میں کسی بھی ہنگامی کارروائی کے لیے بالکل تیار ہیں۔ یاد رہے کہ ایران پر ممکنہ امریکی حملے کے خدشے کے پیش نظر اسرائیل میں سیکیورٹی ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ شہریوں کو بنکرز کے قریب رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اسرائیلی حکومت نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ امریکی حملے کے جواب میں ایران ممکنہ طور پر اسرائیل پر بھی میزائل حملہ کر سکتا ہے، جس کے پیش نظر شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور قریبی بنکرز یا محفوظ مقامات سے آگاہ رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ ایران امریکہ کے ساتھ تعطل ختم کرنے کے لیے تحریری تجاویز پیش کرے گا۔ امریکی حکومت کا کہنا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ 28 فروری کو اسرائیل جائیں گے۔ مارکو روبیو اسرائیلی وزیر اعظم سے ایران سے متعلق بات چیت کریں گے۔ امریکی حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں تعینات فورسز مارچ کے وسط تک اپنی جگہوں پر پہنچ جائے گی۔ اس سلسلے میں صدر ٹرمپ کے سلامتی مشیروں کا وائٹ ہاؤس میں اہم اجلاس بھی ہوا ہے، جس میں ایران سے متعلق بات چیت کی گئی ہے۔ ایرانی حکومت کا بھی کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ انتہائی سنجیدہ بات چیت ہوئی ہے۔ عباس آراغچی کا کہنا ہے کہ معاہدے کی راہ کھل گئی ہے، تاہم کچھ نکات پر اختلافات ابھی بھی موجود ہیں۔ یاد رہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات جنیوا میں ہوئے ہیں، جہاں امریکہ نے جوہری پروگرام کے ساتھ ساتھ ایران کے میزائل پروگرام پر بھی بات چیت کی خواہش ظاہر کی ہے۔ ایران نے امریکہ پر واضح کر دیا ہے کہ وہ صرف جوہری سرگرمیوں پر پابندی کے بدلے پابندیاں ختم کروانے پر بات چیت کرے گا اور یورینیم افزودگی مکمل طور پر ختم کرنے کی شرط قبول نہیں کرے گا۔ یورپی یونین نے کہا ہے کہ افغانستان میں کوئی نہیں چاہتا کہ عالمی برادری طالبان سے تعلقات منقطع کرے۔ افغانستان کے اندر طالبان کے ساتھ مکمل طور پر تعلقات منقطع کرنے کی کوئی سنجیدہ خواہش نہیں ہے اور اصولی اور مشروط طور پر اس کے باوجود مسلسل مصروفیت کو ضروری سمجھا جاتا ہے۔ یورپی یونین کا کہنا ہے کہ دنیا نے جب بھی افغانستان کی طرف سے منہ موڑا ہے، اسے بڑے نتائج کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے کبھی افغانستان نہیں چھوڑا، کابل میں اپنی سفارتی موجودگی برقرار رکھی ہوئی ہے۔ یورپی یونین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملک کی معیشت بدستور نازک ہے اور لاکھوں لوگ زندہ رہنے کے لیے انسانی امداد پر منحصر ہو رہے ہیں۔ یورپی یونین کا کہنا ہے کہ امداد اقوام متحدہ کی ایجنسیوں اور NGOs کے ذریعے تقسیم کی جائے گی تاکہ اسے حکام کی جانب سے بطور آلہ استعمال یا ضبط کرنے سے روکا جا سکے۔ طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنا اسی صورت میں ممکن ہوگا جب بین الاقوامی برادری کی جانب سے طے شدہ شرائط کو پورا کیا جائے۔
بصورت دیگر بین الاقوامی پابندیوں اور پابندیوں سمیت موجودہ صورتحال برقرار رہے گی۔ امریکہ کی وزارت خارجہ کے سابق ترجمان اور سینئر سفارتکار کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف ہر قسم کا فوجی اقدام سنگین نتائج کا باعث بنے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران اور امریکہ دونوں بخوبی جانتے ہیں کہ مد مقابل جنگ کے لیے پوری طرح تیار ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی جنگ کا خواہش مند نہیں ہے۔ انہوں نے بھی دوستو عمران خان کی طرح کہا کہ جنگ شروع کرنا بہت آسان ہے، صدر ٹرمپ ایک بٹن دبا کر یہ کام کر سکتا ہے، لیکن اسے ختم کرنا موجودہ حالات کے تناظر میں بہت زیادہ دشوار ثابت ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ 12 روزہ جنگ سے پہلے کے حالات، جب امریکہ نے ایران سے مذاکرات کے دوران سفارتکاری سے غداری کرتے ہوئے اسرائیل کا مکمل ساتھ دیا تھا، اس کا موجودہ حالات سے موازنہ کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ممکن ہے کہ اسرائیل اس امید پر کہ فوجی ٹکراؤ کی صورت میں امریکہ اس کی مدد کو آئے گا، ایران کے خلاف کوئی فوجی کارروائی انجام دے، لیکن توجہ رہے کہ ایران کسی قسم کے فوجی اقدام کا انتہائی شدید اور خوفناک جواب دے گا اور اپنی فوجی طاقت کا بھرپور اظہار کرے گا۔ ایران کے پاس نشانہ بنانے کے لیے بہت سے اہداف موجود ہیں۔ اس بار امریکی کمانڈرز اور صدر ٹرمپ بخوبی جانتے ہیں کہ ایران کا جواب انتہائی وسیع اور تباہ کن ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایرانی موجودہ حالات پر دور اندیشی سے نظر رکھے ہوئے ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ وہ مختلف قسم کے صدمات برداشت کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں اور اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں۔ لہذا ایرانی اور مزاحمتی بلاک کے گروہ سمجھتے ہیں کہ وہ خطے میں امریکی مفادات کو اس حد تک نقصان پہنچا سکتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امریکہ ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دینے پر مجبور ہو جائے گا۔ یاد رہے دوستو کہ گزشتہ چند دنوں میں ایرانی حکومت نے امریکہ سے ایک نئے معاہدے کے حصول میں سنجیدگی ظاہر کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ وہ اپنے خلاف کسی قسم کی فوجی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے فوجی جارحیت کی صورت میں اس پر کاری ضرب لگائی جائے گی۔ سپریم لیڈر کا دوستو یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ اپنی فوج کو دنیا کی طاقتور ترین فوج سمجھتا ہے، لیکن اسے یاد رکھنا ہوگا کہ بعض اوقات دنیا کی طاقتور ترین فوج پر بھی ایسی کاری ضرب لگ سکتی ہے جس کے بعد وہ اپنے پاؤں پر بھی کھڑے ہونے سے عاجز ہو جائیں گے۔ بھارت اور فرانس دونوں ممالک نے دوستو مختلف شعبوں میں 21 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ سیاسی اور سفارتی تعلقات، ٹیکنالوجی اور اختراع، دفاع اور سلامتی، اہم اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز بشمول دفاعی شعبہ، معیشت، سٹارٹ اپ، سائنس اور ٹیکنالوجی، صحت، قابل تجدید توانائی اور مہارت کا فروغ شامل ہے۔ بھارت نے فرانس سے رافیل جنگی طیاروں کی خریداری کی منظوری دی، جو کہ میکرون کے بھارت دورے سے پہلے سب سے بڑے آرڈر میں سے ایک ہے۔ دوستو انڈیا جتنے چاہے رافیل طیارے خرید لے، لیکن اڑانے ان کو پھر نہیں آئیں گے۔ قابض اسرائیلی حکومت نے مسجد اقصی کے امام کو دوستو ایک ہفتے کے لیے بے دخل کر دیا ہے۔ اسرائیل نے مسجد اقصی میں نماز تراویح کے لیے فلسطینی امام پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ اسرائیلی فوج نے شیخ محمد العباسی کو بغیر کوئی وجہ بتائے مسجد اقصی کے احاطے سے حراست میں لے لیا۔ یہ کارروائی ایسے وقت میں کی گئی ہے جب اسرائیلی حکومت کے مسجد اقصی کے خلاف اقدامات بڑھ رہے ہیں اور نمازیوں کے مسجد میں داخلے پر پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں۔ اسرائیلی پولیس کے نئے چیف نے رمضان المبارک کے دوران مسجد اقصی میں یہودی آبادکاروں کے داخلے کا وقت بڑھا کر 5 گھنٹے کر دیا ہے۔ پولینڈ کے وزیر اعظم نے اپنے شہریوں کو فوری طور پر ایران چھوڑنے کی ہدایت کر دی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ خطے میں جنگ کے خدشے کے باعث ممکن ہے کہ چند گھنٹوں بعد انخلا ممکن نہ بھی رہ سکے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پولینڈ کے شہری فوراً ایران سے نکل جائیں اور کسی بھی صورت میں اس ملک کا سفر نہ کریں۔ براہ کرم فوری طور پر ایران چھوڑ دیں اور کسی بھی حالت میں اس ملک کا دوبارہ رخ نہ کریں۔ پولینڈ کی حکومت کی جانب سے دوستو یہ انتباہ ایسے وقت میں جاری کیا گیا ہے جب خطے میں کشیدگی میں اضافے اور ممکنہ عسکری تصادم کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ امریکی میڈیا نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ امریکی فوج اس ہفتے کے آخر تک ایران پر حملہ کر سکتی ہے، تاہم صدر ٹرمپ نے اس بارے میں ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں کیا۔
برطانیہ میں رمضان المبارک کے آغاز کے ساتھ ہی سپر مارکیٹس نے مسلم کمیونٹی کے لیے اشیاء کی قیمتوں میں نمایاں کمی کر دی۔ برطانیہ میں رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی 10 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت آدھی کر دی گئی۔ دوسری جانب 10 کلو چاول کے تھیلے پر 5 پاؤنڈ اور 5 کلو چاول پر 3 پاؤنڈ کی بچت کر دی گئی۔ ایران نے اپنے جنوبی علاقوں میں راکٹ لانچز کے منصوبے کے پیش نظر نوٹم جاری کر دیا ہے، جس میں پائلٹس، فلائٹ عملے اور فضائی حدود استعمال کرنے والے دیگر افراد کو حفاظتی اقدامات اختیار کرنے اور متعلقہ علاقوں میں محتاط رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ ایران نے اس ہفتے آبنائے ہرمز میں بحری مشقیں بھی کی ہیں، جبکہ جمعرات سے روس کے ساتھ مشترکہ بحری مشقوں کا منصوبہ بھی بنایا گیا ہے۔ ان مشقوں کو خطے میں جاری کشیدگی کے تناظر میں اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ ایران کی جانب سے دوستو یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں جاری کیا جا رہا ہے جب امریکہ پہلے ہی ایران کے قریب اپنے جنگی جہاز تعینات کر چکا ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ افغانستان میں نئی فضائی کارروائی کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کریں گے۔ ملک میں ہونے والے تخریب کار حملے افغانستان میں طالبان حکومت اور بھارت کی ملی بھگت سے چھڑی جانے والی پراکسی جنگ کا نتیجہ ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ جب تک افغانستان سے کوئی امن کی ضمانت نہیں دے دیتا، پاکستان افغانستان میں نئی فضائی کارروائیاں کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گا۔ دوستو یاد رہے کہ پاکستان کا یہ موقف ہے کہ ملک میں شدت پسندی کی بڑی کارروائیوں میں ملوث کالعدم تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP کو افغانستان میں موجود طالبان حکومت کی حمایت حاصل ہے، اور جتنی بھی TTP یہاں پاکستان میں کارروائیاں کرتی ہے اس میں طالبان حکومت آن دا پیچ ہوتی ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔